بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج ہم جو آپ کے گوش گزار جو واقعہ کرنے لگے ہیں وہ ہے جنگ خندق میں حضرت حذیفہ کی جاسوسی کا واقعہ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے جو کوفے کے رہنے والا تھا کہا کہ اے ابو عبداللہ، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، تو تم کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم جان نثاریاں کیا کرتے تھے۔ نوجوان فرمانے لگا، سنیے چچا، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو پاتے تو واللہ آپ کے پاؤں بھی زمین پر رکھنے نہ دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھتیجے لو پھر ایک واقعہ سنو۔ جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات تک نماز پڑھتے رہے۔ فارغ ہو کر دریافت فرمایا، کوئی ہے جو جا کر لشکر کفار کی خبر لائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کوئی کھڑا نہ ہوا کیونکہ خوف کی، بھوک کی، سردی کی انتہا تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ پھر فرمایا، کوئی ہے جو جا کر یہ خبر لا کر دے کہ مخالفین نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مطمئن کرتے ہیں کہ وہ ضرور واپس آئے گا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں میرا رفیق کرے گا۔ اس بار بھی کوئی کھڑا نہ ہوا، اور کھڑا ہوتا بھی کیسے؟ بھوک کے مارے پیٹ کمر سے لگے ہوئے تھے، سردی کے مارے دانت بج رہے تھے، خوف کے پتے پانی ہو رہے تھے۔ بالآخر میرا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اب تو کھڑے ہوئے بغیر چارہ ہی نہیں تھا۔ فرمانے لگے، حذیفہ تو جا اور دیکھ کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ دیکھ، جب تک میرے پاس واپس نہ پہنچ جائیں کوئی نیا کام نہ کرنا۔ میں نے بہت خوب کہہ کر اپنی راہ لی اور جرات کر کے مشرق میں گھس گیا۔ وہاں جا کر عجیب حال دیکھا کہ دکھائی نہ دینے والے اللہ کے لشکر اپنا کام پھرتی سے کر رہے ہیں۔ چولہوں پر سے دیگیں ہوا نے الٹ دی ہیں، خیموں کی چوبیں اکھڑ گئی ہیں، آگ جلا نہیں سکتے اور کوئی چیز اپنے ٹھکانے نہیں رہی۔ اس وقت تک ابو سفیان کھڑا ہوا اور بآواز بلند آواز میں کہنے لگا کہ اے قریشیو، اپنے ساتھی سے ہوشیار ہو جاؤ، اپنے ساتھی کو دیکھ پال لو، ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر کھڑا ہو۔ میں نے سنتے ہی میرے پاس جو ایک قریشی جوان تھا اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں فلاں بن فلاں ہوں۔ میں نے کہا، اب ہوشیار رہنا۔ پھر ابو سفیان نے کہا، قریشیو، ہم اس وقت کسی ٹھہرنے کی جگہ پر نہیں ہیں، ہمارے مویشی، ہمارے اونٹ ہلاک ہو رہے ہیں۔ بنو قریظہ نے ہم سے وعدہ خلافی کی ہے، اس نے ہمیں بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں، پھر ایسے ہوا اس نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، پھر ہم پکا کر کھا نہیں سکتے، آگ تک جلا نہیں سکتے، خیمے اپنی جگہ ٹھہر نہیں رہے کیونکہ ہوا بہت تیز چل رہی ہے، اور اس تیز ہوا نے ہمیں بہت زیادہ پریشان کر رکھا ہے۔ میں تو تنگ آ گیا ہوں، میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ واپس ہو جاؤں، کیونکہ یہاں مزید ٹھہرنا اب مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ بس میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ واپس چلو۔ اتنا کہتے ہی اپنے اونٹ پر جو بندھا ہوا بیٹھا تھا چڑھ گیا، اسے پاؤں مارا کہ وہ 3 پاؤں سے ہی کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کا پاؤں کھولا، اور اس وقت ایسا موقع تھا کہ میں نے تیر میں ہی ابو سفیان کا کام تمام کر دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرما دیا تھا کہ کوئی نیا کام نہ کرنا، پھر اس لیے میں نے اپنے دل کو روک لیا۔ اب میں واپس لوٹا اور اپنے لشکر میں آ گیا۔ جب میں اپنے لشکر میں پہنچتا ہوں تو میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر کو لپیٹے ہوئے ہیں جو آپ کی کسی بیوی صاحبہ کی تھی، نماز میں مشغول ہے۔ آپ نے مجھے دیکھ کر اپنے پیروں کے درمیان بٹھا لیا اور چادر مجھ بھی اڑا دی، پھر رکوع و سجود کیا۔ میں وہیں چادر اوڑے بیٹھا رہا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ قریشیوں کے واپس لوٹ جانے کی خبر جب قبیلہ غطفان کو پہنچی تو انہوں نے اپنا سارا سامان باندھا اور واپس لوٹ گئے۔
روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں چلا تو وہ باوجود کڑاکے کی سردی کی قسم اللہ کی مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ گویا میں کسی گرم حمام میں ہوں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب میں لشکر کفار میں پہنچا، اس وقت ابو سفیان آگ سلگائے ہوئے تاپ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر پہچان کر اپنا کمان چڑھا لیا، وہ بالکل میرے سامنے ہی تھا۔ ناممکن تھا کہ میرا نشانی خالی جائے، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ وہ چوکنے ہو کر جائیں، تو میں اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ جب میں واپس آیا اس وقت بھی مجھے کوئی سردی محسوس نہ ہوئی، بلکہ یہ معلوم ہو رہا تھا کہ گویا میں حمام میں چل رہا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، بڑے زور کی سردی لگنے لگی اور میں کپکپانے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مجھ کو اڑا دی، اور میں جب چادر اوڑھ کر لیٹا تو مجھے نیند آ گئی اور صبح تک سویا رہا۔ پھر صبح خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہہ کر جگایا، اے سونے والے بیدار ہو جا۔ اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جب اس تابعی نے کہا کہ کاش کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور آپ کے زمانے کو پاتے، تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کاش تم جیسا ایمان ہمیں بھی نصیب ہوتا کہ باوجود نہ دیکھنے کے پورا اور پختہ عقیدہ رکھتے ہو۔ تو دوستو، اس واقعے سے، آج کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کتنی بڑی چیز تھی، اور ہم میں سے سب کی یہی خواہش تھی کہ کاش ہم بھی اس زمانے میں پیدا ہوتے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ وہ جو لوگ پیدا ہوئے تھے وہ بہت درجے والے تھے۔ اللہ ہمیں بھی ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے ملتے ہیں کسی اور واقعے میں۔ اس ٹائم تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکے۔